معزز صحافی حضرات، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ چھٹی کے دن 11 بجے آپ کے یہاں آ کر ہماری پریس کانفرنس کو زینت بخشی۔ ایک ہنگامی حالت ہے، صرف آپ کو اتوار کے دن نہیں بلایا گیا ہے، وہاں تو چھٹی کے دن انہوں نے آئین پہ جو حملہ کیا ہے وہ بھی چھٹی کے دن رکھا۔ 9 ستمبر جو جہازوں کا حملہ تھا امریکہ پہ، تو 11واں مہینہ تھا 9 سپٹمبر، ہمارا 9 تاریخ ہے 11 نومبر، یہ بھی ایک سارٹ آف 9/11 ہے۔ پاکستان کی بنیادوں پہ حملہ ہو رہا ہے۔ ہم پاگل نہیں ہیں، نہ ہم ایسے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی عزیز نہیں ہے، نہ ہم ایسے ہیں کہ ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ جب طاقتوروں کے سامنے بولیں گے تو ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ یہ سب کو جانتے ہوئے بھی ہم اپنے ارادے سے یہاں آئے ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان ہمیں ادراک ہو چلا تھا مہینوں پہلے، بلکہ سال پہلے ادراک ہو چلا تھا کہ یہ جو بدبخت ٹولہ قابض ہوا ہے پاکستان پہ بغیر الیکشن اس کے 47 فارم پہ، یہ پاکستان کو ڈبونے جا رہا ہے۔ بہت سارے صحافیوں کو یاد ہوگا، میں اکثر اپنی انٹرویوز میں یہ کہتا تھا کہ میرے اس انٹرویو کو ہمارے سامعین ڈوبتے جہاز کا 9 SOS سمجھیں۔ ہر انٹرویو میں میں نے جو بھی اینکر میرے پاس آئے، میں ان کا شکر گزار ہوں، میں نے ان سے کہا کہ میری دانش میں ہماری تحریک کی اس بات کو ڈوبتے جہاز کے آخری سگنل سمجھا جائے، SOS۔ ہمارے وہ خدشات ٹھیک ہو رہے ہیں، ثابت ہو رہے ہیں۔ ابھی جو امینڈمنٹ لائی جا رہی ہیں، ہم اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ کم سے کم مجھ سے تو 5 دفعہ یہ حلف لیا گیا ہے کہ آئین کا دفاع کرنا ہے، 5 دفعہ، اور اسی اسپیکر نے 2 دفعہ اس نے لیا ہے، 2 دفعہ اس نے۔ میں خود نمائی نہیں کرنا چاہتا۔ 93 میں جب میں دوسری دفعہ منتخب ہو کے آیا، عمر ایوب کا والد اسپیکر تھا، میں نے دوسرے دن کھڑے ہو کے اسے کہا تھا پوائنٹ آف آرڈر پہ کہ اسپیکر صاحب، آپ نے کل ہم سے سینکڑوں لوگوں سے آئین کے تحفظ کا حلف لیا ہے۔ میں نے حلف کا وہ ٹکڑا پڑھ کے سنایا۔ میں نے کہا اگر یہ فارمیلٹی ہے تو یہ پوری ہو گئی، اور اگر اس کے ہر لفظ کو ہم نے اس پہ بلیو رکھنا ہے، obligation ہے، پھر ہم یہ کیسے کر سکیں گے؟ انہوں نے کہا محمود بھائی میں آپ کی بات نہیں، اچکزئی صاحب میں آپ کی بات نہیں سمجھ رہا۔ میں نے کہا میں سیدھی بات کر رہا ہوں، آپ نے ہم سے حلف لیا کہ آئین کا ہم دفاع کریں گے، کس طرح؟ کہتے ہیں اس بات پہ وہ نہ کریں، آپ کی سیٹ جا سکتی ہے۔ میں نے کہا مجھے آپ سمجھائیں، اگر یہ فارمیلٹی تو ہو گئی۔ کہتا ہے نہیں وی مین اٹ۔ میں نے کہا پھر مہربانی کر کے ہم سب سے ایک اور حرف بھی لے لیں۔ کہتا ہے وہ کیا؟ میں نے کہا ہم سے یہ حرف لے لیں کہ اگر کوئی سربراہ جرنیل یا کوئی اور آئین کو وائلیٹ کرے گا تو ہم پاکستان کے یہ تمام لوگ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سب پاکستانی اس دن سڑکوں پہ ہوں گے۔ میری بات کو درخور اتنا نہیں سمجھا گیا۔ چکزئی صاحب آپ بیٹھے، میں بیٹھ گیا۔ ہم سے بار بار لیا گیا ہے حلف، یہاں جھوٹے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، غلط عوام کو غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان کو اکٹھا رکھنے کے لیے جو عنصر ہے وہ مذہب کا ہے۔ اسلام ہمارا 2 ارب انسانوں سے مشترک ہے، 2 ارب انسانوں سے، 54 اسلامی ممالک سے۔ یہاں تو ہمارے ہاں ہمارے اس میں جو افغانستان کا جو ملک ہے اس سے تو ہمارا رشتہ خونی بھی ہے، قبائلی بھی ہے، زبان بھی ایک، قوم بھی ایک۔ وہ رشتے ہم تب بھولیں گے، ہم بھولنا چاہتے ہیں، کٹ کرنا چاہتے ہیں جب یہاں جمہوریت کی بادشاہی ہوگی۔
جب یہاں بنیادی انسان کا احترام ہوگا، جب یہاں منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، ہر آدمی آئین کے سامنے برابر ہوگا. لیکن جب ایسے ہو 45% افراد غربت کے نیچے زندگی گزار رہے ہوں اور یاروں کو یہ پڑی ہو کہ ہمیں زندگی بھر کے لیے تمام عدالت کی کارروائیوں سے مستثنا کیا جائے. مسٹر میکسی کا نام نہیں لیتا، مسٹر پھر کس کی تحقیقات ہوگی؟ ہیروئن کے مریض کی جو مجبوری سے سائیکل چوری کرتا ہے، ہیروئن کے اس مریض کی جو بوٹ چوری کرتا ہے، اس کو آپ کیس چلائیں گے؟ اور بڑے عہدوں پہ بیٹھ کے ملک ظلم کے لوٹنے والے لوگوں کو آپ استثناء دے رہے ہیں آئین کی اس کے نام پہ. یا ایک فرد جو بھی میرا باپ ہو عبدالصمد اچھک سے، میرے یہ بہترین دوست ہوں، فرد کی مضبوطی پاکستان کو نہیں بچائے گی. پاکستان جمہوریت کی مضبوطی، آئین کی مضبوطی، عوام کی مضبوطی، 47 کے عزیزوں کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا. ہم نے میری مراد سب سے میں خود، پھر آپ سب، ہم اپیل کریں گے تمام سیکشنز آف سوسائٹی کے، چاہے وہ جرنیل ہوں، چاہے وہ ججز ہوں، چاہے وہ جرنلسٹ ہوں، چاہے وہ جو بھی پاکستانی مرد عورت جو بھی اس ملک سے محبت کرتا ہے یا آئین کی بالادستی چاہتا ہے، ہم ان کو خبردار کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کی بنیادوں پہ حملہ ہے. Let's all get up and save the country. آئے ہم سب اٹھیں اور اس آئین کو بچائیں، چاہے اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے. پارلیمنٹ کو ہم بالکل چلنے نہ دیں. یہ ہم نہیں کریں گے، نہ ہمیں اللہ بخشے گا، نہ ہمارا ضمیر معاف کرے گا. ہم اس لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ تمام پاکستان سے ہم اپیل کرتے ہیں. اور یہ پرسن جو ان باتوں کو سمجھتا ہے، ہم ان سے اپیل کرتے ہیں دو دستہ، فار گاڈ سیک ہماری رہنمائی کریں. آئے ہم سب اس ملک کو بچانے کے لیے اجتماعی دانش سے ایک ایسا نظام بنائیں کہ ان بلاؤں کو روکیں، ورنہ پھر دیر ہو چکی ہوگی. ایسا نہیں چلے گا. اسکول کے بچے، کوئی سیاسی پارٹی، کوئی سوسائٹی کے لوگ نکلیں اپنے بیسک ہیومن رائٹس کے لیے، آپ گولیاں ماریں گے. یا مذہبی لوگ، اختلاف ہو سکتا ہے، لبیک والوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ بسم اللہ گولیاں مارو لوگوں کو. دماغ خراب ہے تمہارا، دماغ خراب ہے. کیوں مجبور کر رہے ہو لوگوں کو کہ وہ بھی تمہارے مقابلے میں خدا نخواستہ کوئی اٹھائیں؟ ہم اب پاکستان کے لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں، ہم نہ کسی کو گالی دیں گے، نہ کسی کو پتھر ماریں گے، نہ کسی کو برا بھلا کہیں گے. ہمیں حکم ازاں لا الہ الا اللہ، ہم نے نکلنا ہے. کل ہم نے ایک ابتدا کے طور پہ، علامہ صاحب میں بھی ساتھ تھا، ان کی اجازت سے ہم نے ٹی وی پہ وہ دے دیا کہ آج رات سے گلی کوچوں میں نہیں، تاکہ وہ ہمارے بچوں کو نہ مار سکیں، گلی کوچوں میں نہیں، آج رات سے 8:30 بجے ہم نے بس سلوگن شروع کرنے ہیں. آج رات کا سلوگن وہ ہے جو حبیب جانب کا شعر ہے، وہ مترنم دستور کو، بے نور کو ہم نہیں مانتے. سارے پاکستانیوں نے، مرد عورت نے، بچوں نے، ہر پارٹی نے. عمران کی پارٹی کے کارکن بضد تھے کہ اب تاریخ کب شروع کریں، تاریخ شروع ہو چکی. آج رات اتنی چیخ و پکار ہونی چاہیے تاکہ تمام پاکستان کے اقتدار کے جو ایوان لرز اٹھیں کہ انسان جب چیختا ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے. دوسرا ہم نے ان کو کہا تھا امریت مرد آباد، جمہوریت زندہ باد. تیسرا یہ کہ قیدیوں کو رہا کرو. یہ آج رات کا سلوگن ہوگا. خالی پٹیاں ہم نے باندھی ہیں. وہ یہ تو کالا لباس پہن کے آئے، میں کالا لباس پہن رہا تھا، میں نے کہا نہیں ایسا نظر آئے. یہ احتجاج ہم نے شروع کر دیا ہے. کسی سے ہماری ذاتی کوئی دشمنی نہیں، لیکن جو ہمارے آئین پہ حملہ ہوگا، جو ہماری بنیادی اصولوں انسانی حقوق پہ حملہ ہوگا، جو پاکستان کے عوام کے حقوق پہ حملہ ہوگا، اس کا ہم نے ہاتھ روکنا ہے. آپ سے امداد کی بھی توقع رکھتے ہیں، دعا کی بھی توقع رکھتے ہیں. میں بھی کافی جوان ہوں، یہ شریف آدمی بھی جوانی کی بالکل اس میں ہے.
ہم تو آ کے بسم اللہ کر دیے. آپ کی دعاؤں اور آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. بسم اللہ آپ کی مرضی. باقی یہ میرے دوست بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لوگ نہیں بول سکتے. بند ہو گیا. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمود خان اچکزئی صاحب نے، علامہ صاحب نے کل سینٹ کے اندر 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو موجودہ حکومت کا آئین سے کھلواڑ ہے اس کے حوالے سے اپنا موقف آپ کے سامنے رکھا. بنیادی نقطہ اعتراض جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ اس اسمبلی کا، اس پارلیمان کا غیر نمائندہ ہونا ہے. بنیادی نقطہ اعتراض یہ ہے کہ یہ پارلیمان ول آف دا پیپل، پاکستان کے لوگوں کی منشا کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. 8 فروری کے الیکشنز کے بعد جس طریقے سے اس پارلیمان کا وجود ہوا، جس طریقے سے الیکشن پٹیشنز کو داخل دفتر کیا گیا، قوانین تبدیل کیے گئے تاکہ الیکشن پٹیشن سنی نہ جا سکیں، ایک مینڈیٹ مینوفیکچر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد بھی جب تسلی نہیں ہوئی تو جس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم پاس کرائی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس پارلیمان، غیر نمائندہ پارلیمان کے 99% ارکان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں کیا آ رہا ہے. پھر جماعتوں کے سربراہان آن ریکارڈ ہے کہ کس طرح ممبران کو اس وقت اغوا کیا گیا، ہراساں کیا گیا اور بزور شمشیر ان سے ان کے ووٹ 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں لیے گئے. اور جیسی وہ ترمیم پاس ہوئی تو اسی وقت سے تیاری شروع ہو گئی اس 27ویں آئینی ترمیم کو لانے کے لیے. اور اس تیاری میں جو سب سے اہم